بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق نمبر 5 کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے دوسرے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ اپنی اردو کی کتاب کھولیں، صفحہ نمبر 83 پر دن اور تاریخ تحریر کریں۔ بچوں، ہم کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ شیر خان کہاں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کی اور وہ فوج میں کس طرح بھرتی ہوئے۔ آج ہم اسی سبق کو آگے بڑھائیں گے۔ آئیے پہلے ہم بلند خوانی کرتے ہیں۔ شیر خان اس یونٹ کا حصہ تھے جو کشمیر کے محاذ پر بھارتی فوجوں کا مقابلہ کر رہا تھا، ساتھ ہی کارگل کے 17,000 فٹ سے زائد بلند چوٹیاں بھی اپنی فوجی اہمیت کے باعث خاص مقام حاصل کر چکی تھیں۔ ان پہاڑوں پر سارا سال برف جمی رہتی تھی۔ یہیں پر وادی کارگل میں پاکستانی فوجیوں نے بھی کئی اہم چوکیاں بنا رکھی تھیں۔ برف سے ڈھکی کسی چوٹی پر فوجی چوکی قائم کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ شدید موسمی حالات بھی قدرتی رکاوٹ ہوتے ہیں۔ مجاہدین اور فوجیوں نے ان دشوار حالات میں بھی برفانی چوٹیوں پر 5 چوکیاں قائم کیں، جہاں سے وہ دشمن افواج کے حملے ناکام بناتے رہے۔ یہ مقام جنگی نقطہ نظر سے بے حد اہم تھا، کیونکہ پاکستانی فوج ان چوکیوں سے بھارتی فوج کی رسد کا راستہ بند کر سکتی تھی۔ یہاں ہر وقت ہوشیار رہنے اور دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کی ضرورت تھی۔ در حقیقت پاک فوج کی نفری بہت کم تھی، لیکن اس کمی کا ازالہ اس طرح کیا گیا کہ اہم ٹھکانوں پر حملے کر کے اور درست نشانے لگا کر دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا گیا۔ پیارے بچوں، ہمارے بہادر سپاہی شیر خان کو بہت سی اہم ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں، جن میں کشمیر کے محاذ اور کارگل کی چوٹیاں بھی شامل تھیں۔ کارگل کے محاذ پر پاکستانی افواج کی بھی کئی اہم چوکیاں تھیں، جہاں پر شدید ترین سرد آب و ہوا کے باوجود شیر خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ دشمنوں کے ہر حملے کو ناکام کر رہے تھے۔ یہ مقام عسکری اعتبار سے کافی اہمیت کا حامل تھا۔ پاک فوج تعداد میں کم ہونے کے باوجود اپنے لیڈر کرنل شیر خان کی قیادت میں بھرپور طریقے سے دشمنوں کو نقصان پہنچاتے رہے۔ ان اہم چوکیوں کی نگرانی کرنل شیر خان کی ذمہ داری تھی۔ ان کو مسلسل چوکس رہنا پڑتا تھا۔ وہ کئی راتیں سو بھی نہیں سکے تھے، چنانچہ یہ 5 چوکیاں دشمن کے لیے ناقابل تسخیر بنی ہوئی تھیں۔ شیر خان اور ان کے سپاہیوں نے دشمن کے کئی حملے ناکام بنائے تھے۔ ایک روز بھارتی فوج 2 بٹالین نفری کے ساتھ کرنل شیر خان کی چوکی پر کئی جانب سے حملہ آور ہوئی۔ اس حملے میں دشمن نے 12,000 سے زائد گولے برسائے۔ دشمن کا یہ شدید حملہ کرنل کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ دشمن نے شیر خان کی چوکی کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا، تاہم انہوں نے حوصلہ نہ ہارا اور اپنے مٹھی بھر جوانوں کو لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور جلد ہی دشمن کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اس زبردست معرکے میں کرنل شیر خان خود بھی شدید زخمی ہو گئے۔ زخموں اور گہرے گھاؤ نے انہیں نڈھال کر دیا، جس کے باعث شیر خان اپنی جیتی ہوئی چوکی پر 7 جولائی 1999 کو جام شہادت نوش کر گئے۔ ان کے ساتھی بتاتے ہیں کہ شہادت کے بعد بھی ان کی انگلی بندوق کی لبلبی پر اس طرح جمی ہوئی تھی جس طرح ٹیپو سلطان کا ہاتھ شہادت کے بعد بھی ان کی تلوار تھامے ہوئے تھا۔